اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اس وقت دو تین باتیں خصوصیت کے ساتھ موجودہ حالات اور پس منظر میں کہنا ضروری محسوس ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرا انداز، میرا لب و لہجہ یا میری باتیں کسی کو سخت محسوس ہوں، تلخ محسوس ہوں، لیکن اس گزارش کے ساتھ جو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہیں اس کو ملحوظ رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے اس پر غور کرو، کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو۔ آدمی کیا بول رہا ہے، وہ کیا باتیں ظاہر کر رہا ہے، وہ فائدے کی ہیں یا نقصان ہیں، اس میں فائدے وابستہ ہیں یا اس میں مضرت ہے، یہ غور کرو۔ کیونکہ دنیا کے اندر ہر کسی کو، ہر کسی آدمی سے اتفاق ہو جائے ضروری نہیں ہے۔ اب خود یہاں کی بات آپ لے لیں، میں الحمدللہ غالباً 20 سال سے یہاں خطابت کرتا ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ میری ہر ایک بات سے ہر ایک مصلی متفق ہو۔ کچھ ایسے ہوں گے جو میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں اور کچھ ایسے ہوں گے جو میری بات کو تنقید سے محمول کرتے ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔
اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انظر الی ما قال، کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے اس پر نظر رکھو، ولا تنظر الی من قال، کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو۔ اس لیے میری اس گزارش کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ میرا انداز، میرا لب و لہجہ یا میری باتیں اگر تلخ محسوس ہوں تو پہلے ہی سے معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت مجھے کوئی بیان نہیں کرنا ہے، میں اس وقت صرف مذاکرہ کر رہا ہوں۔ مذاکرے کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی باتیں سننا، ایک دوسرے سے تبادلے خیال۔ آج کے جمعے میں یہ عاجز جو بات کرنا چاہتا ہے وہ صرف ایک تبادلے خیال ہے، کوئی بیان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے جذبات آپ کے سامنے رکھ دوں، اور اس جذبات کے اظہار میں ممکن ہے کہ کچھ تلخ باتیں ہو جائیں، اس لیے پہلے ہی سے معافی چاہ رہا ہوں۔ گزشتہ جمعہ اس عاجز نے ایک بات یہ عرض کی کہ اس وقت ملک کے اور خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے جو حالات چل رہے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے نشانہ بنا کر ان کے انداز کو، ان کے کلچر کو مکمل طور پر ختم کرنے کی پوری پلاننگ کی جا رہی ہے اور تیار ہے، اور اس کا ایک حصہ صرف یہ ایجوکیشن پالیسی آئی ہے۔ حکومت کا پلان تو 2030 تک اس کو نافذ کرنا ہے، لیکن ممکن ہے جو ماہر تعلیم ہے اس وقت، جس کو حکومت نے باضابطہ ہائر کیا ہے اور اپنے انڈر میں لیا ہے، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت سینٹرل سے جو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اس پر رائے مانگی گئی کہ اس کے فائدے اور اس کے نقصانات پر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ پورے ہندوستان سے ان لوگوں کو دعوت دی گئی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت اہمیت کے سمجھے جاتے ہیں، اپنی زبان میں ماہر تعلیم آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو مختلف ماہران تعلیم کا یہ کہنا تھا کہ اس ایجوکیشن پالیسی پر 1 لاکھ سے زائد رائے آئی ہے، اس کے نقصان ہونے پر، اس کے ہندوستان کی تہذیب کے خلاف ہونے پر 1 لاکھ سے زائد رائے آئی ہے کہ اس پر غور کیا جائے، اس میں یہ نقصان ہے، اس میں یہ نقصان ہے، اس میں اقلیتوں کے واسطے یہ مسائل ہیں۔ لیکن اس ایک رائے کو بھی، 1 لاکھ تو دور، ایک رائے کو بھی قبول نہیں کیا گیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ماہران تعلیم میں صرف مسلمان ہیں، مختلف لوگ ہیں۔ صرف یہ ایک بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہم لوگوں کو کتنا زیرک ہونے، ہوشیار ہونے، تجربات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کے واسطے، ہم میں کا ہر ایک والد ہونے کی حیثیت سے آپ کو بھی حق ہے، والد ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی حق ہے۔ میں بھی اپنے بچوں کا باپ ہوں، آپ بھی اپنے بچوں کے باپ ہیں، اور آپ کے بھی باپ تھے۔ اور ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کا کوئی فیوچر ہو، اس کے بچے خوش رہیں، اس کے بچے اچھے رہیں، دنیاوی اعتبار سے وہ میرے بعد پریشان نہ ہو۔ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ خوشی، یہ اچھا، یہ فیوچر دنیاوی اعتبار سے ہے، یا اس کا تعلق کچھ دین سے بھی ہے، آخرت سے بھی ہے؟
لامحالہ ہر عقل مند آدمی یہ سوچے گا کہ میرے بچے کے واسطے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جو مفید چیز ہو میں اس کو اختیار کروں، میرے بچے اس سے آراستہ ہوں، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کے فائدے کی چیز ہو اور آخرت کے اعتبار سے بھی ان کے لیے فائدے کی چیز ہو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مختلف تحفے، وہ مختلف قسم کے گفٹ جو ایک باپ اپنے بچے کو دے سکتا ہے، یہ بات میری نہیں، یہ بات کسی اور کی نہیں، یہ بات میرے اور آپ کے آقا کی ہے جو رحمت عالم ہیں، جنہوں نے ساری امت کے واسطے فکرے کی، طلب کی، بے چینی کا اظہار کیا، اور مقصد یہ تھا کہ میری امت کا کوئی فرد بے دین نہ رہے، گھلتے رہے، تڑپتے رہے، فکر کا اظہار کرتے رہے، حتیٰ کہ ایسی بے چینی اور ایسی کڑن کا اظہار کیا کہ قرآن نے آقا کے واسطے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کے رسول ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ اپنے آپ کو غم کی وجہ سے گھٹتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے واسطے یہ الفاظ استعمال فرمائے، تو آپ غور کیجئے کہ نبی کی کتنی تڑپ اور فکر رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے یہ بات واضح فرمائی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا جو ایک باپ اپنی اولاد کو حسن ادب دیتا ہو، تعلیم دیتا ہو، آداب سکھاتا ہو۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بہتر تحفہ کوئی اور نہیں ہو سکتا جو ایک باپ اپنی اولاد کو دے سکے۔ ایک باپ اپنی اولاد کے فیوچر کے واسطے تو سوچ سکتا ہے، اس کے واسطے پلاننگ کر سکتا ہے، اس کے مستقبل کی تیاری کے واسطے مکمل عزائم اور حوصلے رکھتا ہے، لیکن آقا نے یہ بات فرمائی ہے کہ حسن ادب سے زیادہ بہتر تحفہ ایک باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا۔ اس لیے آقا کے ارشاد سے یہ بات واضح ہوئی اور سمجھ میں آیا کہ ایک انسان کے لیے سب سے بہترین تحفہ اس کی اولاد کو دینے کے واسطے وہ ادب حسن ہے، بہتر ادب ہے، بہتر تعلیم ہے۔ اور تعلیم، گزشتہ جمعہ میں نے تعلیم کے اوپر آپ کے سامنے عرض کیا کہ تعلیم، علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا دونوں میں کیا فرق ہے۔ قرآن مجید نے اس کو واضح فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا دونوں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو لامحالہ جواب یہی ہے کہ وہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوا کہ علم رکھنے والے کا ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے، اور علم نہ رکھنے والے کے اوپر اس کی ایک حیثیت ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں ایک بات یہ فرمائی، انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے تعلیم کی اہمیت مسلم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تعلیم کا مطلب یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرا بچہ بہتر سے بہتر ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ بہترین انجینئر بن جائے، میرا بچہ بہترین زبردست اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کرے۔ دین کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، تعلیمات کے اعتبار سے مجھے کتنی فکر کرنی چاہیے، کیا وہ فکر میں نے کی ہے، اس پر کبھی ہم لوگوں نے غور کیا؟ میرے مخاطب سب ہیں، میں خود اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں۔ جتنی فکر میں نے، آپ نے اپنی اولاد کے اسکول کے واسطے کی ہے، کیا اتنی اس کا آدھا حصہ بھی میں نے اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم کی فکر کی ہے؟ اس
اسکولوں کے لیے انتخاب کے لیے جتنا سروے میں نے مختلف اسکولوں کا کیا، کیا میں نے اپنے بچوں کے اسلام میں پختہ کرنے کے واسطے اتنی فکر اور اتنا احساس، اتنا سوچ میں نے کبھی کی؟ اپنے مختلف لوگوں سے جو علم رکھنے والے ہیں، تجربات رکھنے والے ہیں، اپنے بچوں کے بہتر اسکول کے واسطے مختلف مشورے جو میں نے کیے ہیں، کیا کبھی میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے بچوں کی تربیت کے واسطے میں نے کبھی ڈسکس کیا، کچھ مشورہ کیا؟ اگر کیا ہے تو قابل تعریف ہے، قابل مبارکباد ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنی اولاد کے حد تک کتنا فکر مند ہوں۔ میری اولاد آج اس وقت کہاں جا رہی ہے؟ اسکول کے نام پر ان کے عقائد کو بگاڑنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ آج صاف طور پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہے کہ بہت سے ایسے اسکول جو مسلم مینجمنٹ ہے، دینیات کے نام پر دینیات کی ایڈورٹائز کر کے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آپ اس پر مطمئن مت ہوئیے کہ آپ نے اپنے بچوں کے واسطے ایک ایسے اسکول کا انتخاب کر لیا جہاں دینیات پڑھایا جا رہا ہے۔ میں بہت معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ بہت سے ایسے اسکولز ہیں، اسکول کے مینجمنٹس ہیں، جنہوں نے صرف اپنے بچوں کو، آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا ایک ڈھگوسلا آپ کے سامنے دیا ہے، اور آپ کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ آپ کے بچوں کو 10th تک ہم آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنا دیں گے، اور آپ بڑے خوش ہیں کہ ماشاءاللہ میرا بچہ 10th کلاس پاس ہوئے تک حافظ قرآن بن جائے گا۔ قابل مبارکباد ہیں آپ بھی اور وہ اسکول والے بھی، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا، کبھی آپ نے غور کیا، کیا آپ کو اتنی توفیق ملی کہ آپ اپنے بچے کو ایک مرتبہ اپنے ساتھ بٹھا کر ایک مرتبہ اس کا امتحان لیتے؟ یا آپ نے اپنے محلے کے مسجد کے امام صاحب کے سامنے اپنے بچے کو بٹھایا اور پوچھا کہ میرا بچہ اتنے پارے اسکول میں حفظ کر چکا ہے، ایک مرتبہ آپ اس کا امتحان لیجئے؟ میں خوش ہوں کہ میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے جہاں باضابطہ حفظ کرایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کام صرف اس سے نہیں چلے گا۔ میں نے صرف اپنے بچوں کے واسطے ایک استاد کا انتظام کر دیا، مول صاحب گھر پہ آتے ہیں، پڑھاتے ہیں، میں خوش ہو گیا کہ میں نے اپنے بچے کے واسطے دینی اسکول تعلیم کا انتظام تو کر دیا، لیکن کیا کبھی آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اتنی توفیق ہوئی کہ جیسے آپ اسکول میں آپ کے بچے کا رزلٹ اگر کبھی کسی وجہ سے کسی سبجیکٹ میں کم آ جائے تو پیرنٹس میٹنگ میں آپ باضابطہ جا کر باس پرس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں؟ کبھی آپ کو اتنی توفیق ملی کہ آپ کے گھر پہ آ کر پڑھانے والے استاد سے بھی آپ کبھی پوچھیں کہ میرا بچہ اس تعلیم میں کتنا آگے چل رہا ہے؟ آپ خوش ہیں کہ آپ نے ایک انتظام کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت اس سے کام نہیں چلنے والا ہے، یہ حالات اس وقت نہیں ہیں۔ اس وقت ہمیں کہ ہر ایک ساتھی کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ صرف یہ کہ میرا بچہ بلکہ میرے اطراف رہنے والے سارے مسلم گھرانوں کے بچے پڑھیں۔ اس وقت ہم میں سے ہر ایک ساتھی کو یہ فکر کی ضرورت ہے۔ میں ایک بات آپ لوگوں سے صاف طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے بعضوں کا ذہن صرف حفاظ علماء پر تنقید کرنے کا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں صاحب مولویاں، کیا کر رہے ہیں صاحب ائمہ، کیا کر رہے ہیں صاحب مولانا لوگ۔ بہتوں کا یہ مزاج ہے۔ کبھی آپ مولویانہ زندگی میں آ کے دیکھیے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک وہ بیچارے علماء اور وہ ائمہ اور یہ دین کے خدام کیا کرتے ہیں، کبھی آپ ہم سے آ کے پوچھئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔
مختلف علاقوں میں پھر کر لوگوں کا ذہن بنا کر مکاتب پڑھاتے ہیں. ابھی صرف ایک معمولی سا لاک ڈاؤن ہوا اور اس کے نتیجے میں اسکولز بند ہوئے تو کئی پیرنٹسوں کا یہ کہنا ہے کہ صاحب دم ہو گیا بچوں سے، دم ہو گیا بچوں کی شرارتوں سے. یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ کوئی بات نہیں ہے. کئی پیرنٹس کے ہمارے پاس فون آئے، کب کھل رہے صاحب مدرسے، کب کھل رہے صاحب، پریشان ہو گئے ہم لوگ. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے بچوں کو ہم کیسے سنبھالتے ہیں صبح سے شام تک؟ تنقید بڑی آسان ہے. ایک کرنے سے، چند کرنے سے ساروں کو تنقید کی نگاہ دیکھ لینا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ سارے علماء دودھ کے دھولے ہیں، سارے ائمہ، سارے حفاظ دودھ کے دھولے ہیں، میں نہیں کہتا. ہر ایک میں کوتاہیاں کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ساری برادری کو بدنام کر دینا یہ صحیح بات نہیں ہے. آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ نے اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے معاشرے کے بارے میں، اپنی سوسائٹی کے بارے میں کتنی فکر کی ہے. آپ کے جس علاقے میں، جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں، جس مکان میں آپ رہتے ہیں، آپ کے پڑوس کے بچوں کے واسطے آپ نے کتنی فکریں کی ہے اب تک. آپ اگر اپنے بچوں کے حد تک مگن ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کے لیے ایک استاذ کا انتظام کر دیا ہے اور چاہے اس کے بعد کچھ ہو جائے، تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی غلط فہمی کے اندر ہیں آپ لوگ. اس وقت مکاتب کے نظام کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. یہ عاجز جو زور دے رہا ہے، اس وقت ہمارے بڑے اکابر علماء ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ مدرسہ الگ چیز ہے، مکتب الگ چیز ہے. مدارس کی تعلیم فرض کفایہ ہے اس وقت، لیکن مکاتب اس وقت فرض عین ہے. اس وقت عقائد کو سدھارنے کے واسطے آپ کے بچوں کے مستقبل کو، ان کو دیندار بنانے، ان کو آگے چل کر، میں بہت معافی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ان کو آپ صرف مسلمان بنانا چاہتے ہیں، دیندار کی بھی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، صرف ایک مسلمان بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے واسطے ہر علاقے کے اندر، ہر مسجد کے اندر یہ مکاتب کے نظام کو قائم کیجیے. مکتب کا مطلب ہے ایک سے زائد بچوں کو ایک جگہ بٹھا کر ان کو پڑھایا جائے، یہ مکاتب کے اندر ہوتا ہے. باضابطہ اس کا ایک نظام ہے. مختلف مکاتب چل رہے ہیں اور مختلف مسجدوں کے اندر مکاتب قائم ہیں، مختلف جگہوں کے اندر مکاتب قائم ہیں. ایک مکاتب کا ایک سیکشن، ایک حصہ ہے وفاق المکاتب کے نام سے. مختلف علماء اس میں کام کر رہے ہیں. حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمان صاحب مفتاحی قادری چشتی دامت برکاتہم کے نگرانی میں یہ وفاق المکاتب چلتا ہے. اس وقت حیدرآباد کے اندر 4000 سے زائد طلبہ اس مکاتب میں پڑھتے ہیں. باضابطہ اس کا نصاب ہے، اس کا سلیبس ہے. آپ کبھی غور کیجئے، کبھی معلوم کیجئے. ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کے اندر آپ کے بچے کو اسلامی تعلیمات، عقائد بتلائے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے. اس کا جو نصاب ہے 5 سال، صرف 5 سال، 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے کا مکتب ہوتا ہے. آپ اپنے بچے کے لیے جو چاہے بہترین اسکول کا انتخاب کیجئے، مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ سارے اپنے بچوں کو مدارس میں لا کے ڈالیں، نہیں، آپ پڑھائیے، جو پڑھانا چاہیں پڑھائیں، آپ کی مرضی کی بات ہے. لیکن ہر ایک ساتھی یہ فکر کر لے کہ مکتب قائم ہونا چاہیے میرے محلے کے اندر، میرے محلے کی مسجد کے اندر، اور وہاں مکتب قائم ہوگا اور وہاں میرے علاقے کے بچے پڑھیں گے. اور ہم اپنے شاگردوں سے، اپنے علماء سے تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بچے آپ کے مستقبل ہیں، ان بچوں کو تیار کیجئے. لیکن عوام کے سامنے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اس مکتب کے نظام کو قائم کرنے کے واسطے میرے بھائیوں سنجیدگی کے ساتھ فکر مند ہوئیے. صرف ایک نورانی قاعدہ اور صرف ایک عربی کی کتاب پڑھا دینے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھا رہے ہیں، دینیات پڑھا رہے ہیں، تو یہ اس وقت کام نہیں چلنے والا ہے. اس وقت ضرورت ہے آپ کے بچوں کو عقیدہ بتلانے کی. اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے آپ کے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو، آنے والے بچوں کو ان کے اسلام سے، توحید سے، رسالت سے ختم کر دیا جائے. یہ پوری پلاننگ کی جا رہی ہے اس وقت. آج ہماری بے دینی کا ماحول آپ دیکھ لیں. اس وقت ہماری اپنی نسلوں میں ہم غور کر لیں کیا عالم ہے.
اللہ نہ کرے آج ہم اس عمر میں ہیں، جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ کل ختم ہو جائیں گے، جو اس وقت کے جوان ہیں کل وہ بوڑھے ہوں گے، تو آپ کے سامنے یہی مستقبل آپ کا فیوچر اور آپ کے بچے ہوں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو بے دین ہوتا ہوا، آپ اپنے بچوں کو ملحد ہوتا ہوا، آپ اگر اپنے بچوں کو زندیق ہوتا ہوا دیکھیں، اللہ نہ کرے وہ اندلس کا دور دہرایا جائے جہاں 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن وہ 700 سال کے بعد پورا اندلس ایک بھی مسلمان وہاں باقی نہیں رہا، جو آج اسپین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بڑی بڑی عالیشان مساجدوں کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ نہ کرے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو وہ دور دیکھنا پڑے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ وقت کی نزاکت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ یہ مکاتب کے نظام کو قائم کیجئے۔ آپ مکاتب کے واسطے کیا کر سکتے ہیں؟ کیسے قائم ہوں گے مکاتب؟ سب سے پہلے تو مسجد کمیٹی کے ذمہ دار حضرات متوجہ ہوں، سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے۔ یہ عاجز جو بار بار ایک بات کہہ رہا ہے، گزشتہ بھی میں نے کہا، پیوستہ اور پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے مساجد کمیٹی کے ذمہ دار حضرات اپنے کام کو وسعت دیں۔ اللہ کے واسطے آپ صرف ایک مسجد کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں، پورے علاقے کے آپ ذمہ دار ہیں۔ مسجد کمیٹی کا صدر صرف مسجد کا صدر نہیں ہے، وہ اس مسجد کے تحت آنے والے جتنے لوگ گھرانے ہیں ان سب کا صدر ہے۔ مسجد کمیٹی کے افراد، آپ اللہ کے گھر کے نگران ہیں، آپ اللہ کے گھر کے خادم ہیں۔ کتنا اعزاز ہے آپ کو کہ آپ اللہ کے گھر کے واسطے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا۔ اتنے لوگ ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اللہ نے اگر آپ کا انتخاب کیا ہے تو اللہ کی نگاہ میں کچھ تو سوچئے کہ آپ لوگوں کا کیا مقام ہے۔ ہر ایک کو ہر ایک کام نہیں دیا جاتا، جو آدمی جس کام کا لائق ہوتا ہے اسی کو وہ کام دیا جاتا ہے۔ ایک مسجد کے صدر سے لے کر ایک مسجد کے رکن تک ہر ایک اپنے بارے میں یہ سوچ لے کہ اللہ نے اگر اس کام کے لیے اپنے گھر کے لیے مجھے انتخاب کیا ہے تو اللہ کے پاس میرا کچھ نہ کچھ مقام ہے، تبھی تو اللہ نے مجھے انتخاب کیا ہے۔ مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اللہ کے واسطے آپ اپنی خدمات کو پھیلائیے۔ آپ صرف مسجد کے نہیں ہیں، آپ پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں۔ ایک ایک گھر کا سروے کیجئے، ایک ایک گھر کا سروے کیجئے، اور ہر گھر سے بچوں کو اس وقت تک بے چین رہیے جب تک یہ اطمینان نہ ہو کہ ہمارے محلے کی ہر گھر کا ہر ایک بچہ بچی مسجد میں مکتب میں آ رہا ہے، اس وقت تک سکون نہ ہو۔ جب آدمی کو کسی کام کی بے چینی لگ جاتی ہے تو جب تک وہ کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا، انسان کو بے چینی رہتی ہے، نہ کھانا اچھا لگتا، نہ پینا اچھا لگتا، نہ بیٹھنا اچھا لگتا، نہ سکون اچھا دکھتا۔ کسی طرح بس میرا وہ کام ہو جائے، وہ کام مکمل ہونے کے بعد ایک انسان اطمینان اور سکون کی سانس لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدے کی حفاظت کے واسطے، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے واسطے، اپنے بچوں کو دیندار اور مسلمان باقی رکھنے کے واسطے ہم میں کے ہر ایک ساتھی کو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ مکمل اپنا چین سکون ختم کر کے آپ اپنے ہر علاقے میں اور ہر مسجد کے اندر مکتب قائم کرنے کی ذمہ داری لیجئے۔ جب تک یہ مکاتب قائم نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کو چین اور سکون نہ آئے۔ آپ اپنے آمدنیوں میں سے، آپ اپنے پیسوں میں سے کچھ حصہ مساجد کے لیے وقف کیجئے۔ کسی نے واٹس ایپ پہ ایک چیز بھیجائی، فلاں کام کے لیے فلاں کام، فلاں کام کے لیے فلاں پیسے، فلاں کام کے لیے اتنے پیسے، مسجد کے واسطے 10 روپے کسی نے واٹس ایپ پہ بجایا۔ میرے بھائیوں، یہ ائمہ، یہ علماء، یہ حفاظ کرام، ان کی اولاً تو قدر کیجئے۔ جب تک آپ کے دلوں کے اندر ان حضرات کی قدر نہیں ہوگی اس وقت تک صحیح معنوں میں آپ اپنے بچے کو، اپنے عقائد کو درست نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے ہر ساتھی سوچ لے، عالم تو یہ ہے کہ جنازہ پڑھانے کے واسطے بھی امام کے محتاج ہیں ہم لوگ، اللہ ماشاءاللہ جس گھرانے میں دینداری ہے، ٹھیک ہے، عمومی اعتبار سے جنازے کے واسطے بھی امام کے محتاج ہیں۔
آپ اپنے گھر کے کسی میت کے جنازے کی نماز پڑھانے کے بھی قابل نہیں ہیں، پھر کیا منہ سے آپ کسی امام پر تنقید کرتے؟ آپ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اذان دے سکے. امام کو بلائیں گے، فلاں کو بلائیں گے، صاحب بچہ پیدا ہوا اذان دے دیجیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اذان نہیں دے سکتے، اذان دیتے ہیں، لیکن ایسے بچوں کے واسطے بھی آپ محتاج ہیں کسی کے. لیکن تنقید بڑی کریں گے. اگر کوئی امام کسی ضرورت سے چلا گئے، کوئی مؤذن کسی ضرورت سے چلا جائے، تو مسجد کے صدر سے لے کر کمیٹی کے سارے لوگ تنقیدی نگاہ ڈالیں گے. کیا ہے صاحب، تنخواہ نہیں لے رہے کیا صاحب؟ اللہ کے بندو، کبھی یہ تو سوچو، کیا ان کو ضرورتیں نہیں ہیں؟ ان کے پاس بھی تو ضرورتیں ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، ان کے بھی تو گھر لگے ہوئے. یہ ایک ایسا واحد ہے امام اور مؤذن، دنیا کا ہر ایک ملازم کو چھٹی ہے، لیکن یہ ایک ایسی خدمت ہے، اس بیچارے کو کبھی چھٹی نہیں ہے. اسے کہیں جانا بھی ہے تو اسے انتظام کرنا پڑے گا. کبھی اس پہ تو غور کیجیے. ایک امام آپ کو نماز پڑھا رہا ہے تو آپ نے اپنی نماز اس کے حوالے کر دی. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی غلطی، آپ کی غلطی. آپ سے اگر 10 غلطیاں بھی ہو جائیں نماز کے اندر تو آپ کو سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنی نماز کو امام کے حوالے کر دیا. لیکن امام پر بڑی تنقیدیں ہوں گی. ایک استاد کو اگر آپ نے رکھ دیا پڑھانے کے واسطے آپ کے بچوں کو، اگر وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے تو بس تنقیدوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ضرورتیں اس کی بھی ہیں. کبھی آپ نے غور کیا؟ میرے بھائیوں، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے. علماء اور ائمہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ان سے جو باتیں کہنی ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا، اس عاجز کے جو شاگرد ہیں میں ان سے بہت سخت کہتا ہوں اس بارے میں. آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، آپ اپنے علاقے کی ذمہ داری کو سمجھیے. اللہ کرے اس عاجز کے جذبات اور یہ بات جو میں نے کہی ہے، اس پر ہمیں تھوڑی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. صرف آپ اپنے بچوں کے واسطے اگر دینیات کا ایک سلسلہ، ایک تعلیم کا نظام اگر بچوں کو قائم کر دیں اور اسی پر اگر آپ مطمئن ہیں تو میرے بھائیوں اس وقت کام نہیں چلنے والا ہے. اس وقت عقائد کی درستگی کی ضرورت ہے. آپ کے بچے کا عقیدہ محفوظ ہونا چاہیے. عقیدے سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مقلد بنے، غیر مقلد بنے، فاتحہ دیں، غیر فاتحہ دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے. یہ عقیدے، یہ فروعی مسائل ہیں. اصل اصولی اختلاف، آپ موحد ہیں، توحید پرست ہیں، آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں، آپ ایک نبی کی رسالت کے قائل ہیں. یہ عقائد جو بنیادی ہیں، جس کی بنیاد پر آپ ایک مسلمان کہلائیں گے، اس عقائد کی حفاظت کی ضرورت ہے. اور پوری پلاننگ کے ساتھ اس وقت آپ کے عقائد پر ضرب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ کے واسطے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا معاشرہ غیروں کی تقلید میں اتنا آگے چلا گیا کہ اس وقت بہت شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کو عقائد پر بھی اب اعتراضات ہونے لگے. مختلف قسم کے نئے فتنے آ رہے ہیں. شکیلیت کے نام سے فتنہ آ رہا ہے، فیاض کا فتنہ آ رہا ہے، گوہر شاہی کا فتنے آ رہے ہیں. میں کیا کیا بتاؤں آپ کو، ایک فتنوں پر لمبی باتیں کہی جا سکتی ہیں. مختلف فتنے ہیں. یہ فتنے آپ کے اپنے ہیں، غیروں کے فتنے تو الگ ہی ہیں. اور ایسے موقع پر بھی اگر ہم اپنے بچوں کی دینی فکر نہ کریں تو کیا ہوگا؟ مجھے خود اپنے طور پر کھانے کی دعا یاد نہیں، پینے کی دعا یاد نہیں. جو دعائیں نبی نے سکھائی ہیں مجھے وہ دعائیں یاد نہیں ہیں تو میری اولاد کو کہاں سے یاد ہوں گی؟ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو میں اپنی اولاد کو کیا قرآن پڑھاؤں گا؟ مجھے جنازے کا طریقہ نہیں آتا تو میں اپنی اولاد کو جنازے کا طریقہ کیا سکھاؤں گا؟ مجھے یہ فکر ہے کہ میرا بچہ بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرے اور پورے اسکول میں ممتاز رہے. ضرور رہیے، اللہ کرے ہم میں کا ہر ایک بچہ پورے اسکول میں نہیں، پورے شہر میں نہیں، پورے اسٹیٹ میں نہیں، پورے ملک کے اندر ممتاز بن کے ظاہر ہو. ضرورت اس کی بھی ہے کہ ایک مسلمان ظاہر ہو.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کے دینی تعلیم کے واسطے بھی کچھ فکر کیجئے. اتنا تو کم سے کم ان کو بنائیے کہ وہ قرآن کے تجوید کے ساتھ تو پڑھ لے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہو سکتا ہے وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے شکایت کی کہ میرا بچہ حق تلفی کرتا ہے، میرا بچہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، میرا بچہ میرے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، آپ ذرا بتلائیے کہ باپ کے کچھ حقوق اولاد پر ہیں یا نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں، اسلام نے عرض کیا، قرآن نے بتلایا. اس لیے میں نے بھی آیت جو خطبے میں پڑھی والدین کے حقوق ہی کی آیت پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، حقوق تو ہے. کہا میرا بچہ تو میرے حقوق ادا نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلوایا، اس بیٹے کو، اور کہا کہ یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیرا باپ تیرے سے بارے میں شکوہ کرتا ہے کہ تو اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا. تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین اگر بات آئی ہے فیصلے کی تو آپ میری بات بھی سن لیں. کہا بتلا. تو اس نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین کیا صرف اولاد پر والدین کے حقوق ہیں یا والدین پر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں. یعنی جیسے بچوں پر والدین کے حقوق ہیں ایسے ہی والدین پر بھی بچوں کے حقوق ہیں. تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین ذرا بتلائیے کیا کیا حقوق ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق تو یہ کہ اپنے اس بچے کے واسطے وہ صحیح نکاح کرے. پہلا حق، نکاح کا اصل مقصد نیک اولاد کا وجود میں آنا ہے، اصل مقصد یہ ہے نکاح کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات میں بتلائے ہیں ماں باپ پر اولاد کے کیا حقوق ہیں. اس میں ایک حق حضور نے فرمایا کہ آدمی صحیح نکاح کرے. حضرت عمر نے فرمایا صحیح نکاح کرے. اور پھر فرمایا کہ دوسرا یہ کہ بچہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھے. اور پھر تیسرا یہ کہ جب بچہ بڑا ہو جائے، قابل ہو جائے تو اس کو اچھی تعلیم دے. یہ بنیادی طور پر 3 حقوق ہے. اور اس سے پہلے میں نے روایت بتلائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو لڑکا یا لڑکی پیدا ہو اس نے ان کا اچھا نام رکھا، ان کی اچھی تربیت کی تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، آقا نے فرمایا. تو اس نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین ذرا پوچھئے میرے باپ سے کہ اس نے نکاح کون سا کیا. ایک حبشی باندی سے اس نے نکاح کیا. اور جب میں پیدا ہوا تو میرا نام جعل رکھا. جعل اس زمانے میں عربی میں پاخانے کے کیڑے کو کہتے ہیں. نکاح اس نے آزاد عورت سے وہ کرنے کے قابل تھا، لیکن باندی بھی حبشی باندی سے جو اس زمانے میں بالکل کم قیمت والی تھی اس سے نکاح کیا. میں پیدا ہوا تو میرا نام جعل رکھا، پاخانے کا کیڑا. اور تعلیم کا عالم یہ ہے کہ اس نے آج تک مجھے ایک آیت بھی قرآن مجید کی نہیں سکھائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نکل یہاں سے. باپ کو نکالا کہ تو اپنی اولاد کی تربیت تو نہیں کر سکا تو کیا دعویٰ کرتا ہے کہ تیری اولاد تیرے قابل بن سکے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص ذرا ہر ایک ساتھی کو بشمول میرے، میں اپنے آپ کو آپ سے الگ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سب مل کر غور کریں کہ میں میرے بچے کو کتنا دیندار، کتنا مسلمان بنایا ہوں. ہمارے نکاح میں میرا معمول یہ ہے کہ صاحب میں خود غیروں کی تقلید میں سر پہ گلابی پگڑی بن کے نکلتا ہوں تو میری اولاد کہاں سے دیندار بنے گی. بارات نکلتی ہے گلابی پگڑیاں سر پہ باندھ کر، جو باضابطہ غیروں کا طریقہ ہے، لیکن باندھ رہے بڑے فخر کے ساتھ بارات چل رہی ہے، ناچ رہے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ناچ رہے ہیں گانوں کی تھرک پر، اور باپ بے شرم بات پھیر کر دیکھ رہا ہے، مسکرا رہا ہے، چھوٹا بچہ ناچ رہا ہے. گھروں کے اندر ڈانس چلتا ہے، باپ اور ماں تالیاں مار مار کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی ہے مسلمانوں کی. کیا ہم میں سے کوئی آدمی یہ گواہی دے سکتا ہے کہ رات کے کھانے پر ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور میرا چھوٹا بچہ اپنی توتلی زبان سے کھانے سے پہلے کی دعا پڑھاتا ہے اور ہم سب پڑھتے ہیں؟ ہم میں کہ ہر ساتھی اس وقت دل پر ہاتھ رکھ کر غور کر کے بتلائے مجھے، کیا ہمارے گھر میں یہ ماحول ہے؟ کیا سونے سے پہلے ہمارے گھر میں یہ ماحول ہے کہ ہمارا بچہ دعا پڑھائے سونے کی؟
رات سونے تک ہم لوگ ٹی وی پر رہیں گے، چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل رہے گا، ویڈیو گیم کھیلتے رہیں گے اور اسی میں بچے سوتے جائیں گے۔ اب تو عالم یہ ہے کہ بچے بات بھی کر رہے ہیں تو وہ کارٹونوں کے انداز کی باتیں چل رہی ہیں، بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر کارٹون دیکھتے دیکھتے صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک۔ پہلے زمانے کی مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر جو لوریاں دیا کرتی تھیں وہ ان کے اسلام کے مجاہد بننے کی دیا کرتی تھیں، اور آج ہماری مائیں یہ چاہتی ہیں کہ بچہ نہیں ستا ہے تو اچھا ہاتھ میں موبائل دے دیا، وہ گیم اور کارٹون دیکھتے ہوئے بچہ سو جا رہا ہے، اسے ماں کی گود میسر نہیں ہے، اسے باپ کا شفقت اور پیار نہیں ہے۔ آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر اپنی اولاد کو مہینے میں ایک مرتبہ آؤٹنگ پر آپ لے کر چلے جائیں، من مائی من چاہی ہوٹل میں بیٹھ کے کھلا دیں، وہ جو چاہے کر لیں، اور آپ نے حقوق ادا کر دیا، آپ اسپینڈ کرتے ہیں اپنے اوقات اپنی فیملی کے ساتھ، میرے بھائیوں غلط فہمی میں شریک ہیں آپ لوگ۔ صحیح معنوں میں تربیت یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اپنا وقت دیں، ان سے مذاکرہ کیجئے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ دینی مذاکرہ کیجئے، دعا کتنی تمہیں یاد ہے، کتنا تمہیں قرآن یاد ہے، اتنا تو سوچئے۔ اور یہ چیزیں پاسبل ہیں، ممکن ہیں۔ ہم میں کا ہر ایک ساتھی یہاں سے اب عزم لے کر اٹھے کہ میری مسجد میں مکتب قائم ہوگا، میں مکتب قائم کرنے کی فکر کروں گا، میں اگر کسی مسجد کا مصلی ہوں تو ان مسجد کے ذمہ داروں سے بات کر کے وہاں مکاتب کا یہ نظام قائم کروں گا۔ 1 گھنٹہ، صرف 1.25 گھنٹہ چاہیے آپ کے بچے کا، اسکول سے آنے کے بعد علاقے کے اعتبار سے، محلے کے اعتبار سے کون سا وقت ان کے واسطے سوٹیبل ہے، وہ وقت متعین کر کے وہ نگرانی کے اندر، ایسا نہیں بچے آئے پڑھ لیے ہوا گیا، وہ نہیں، نظام کے ساتھ، وہ تعلیم کے ساتھ، جہاں آپ کے بچے کو عقائد بتلائے جا رہے ہوں، جہاں آپ کے بچے کو قرآن پڑھایا جا رہا ہو، جہاں آپ کے بچے کو پورا سسٹمیٹک، جیسے اسکول کا نظام سسٹمیٹک ہوتا ہے، ایسے یہ جو وفاق المکاتب کی میں نے بات کہی، میں کوئی وفاق کا ایڈورٹائز نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں صرف ایک ماڈل دیا، ایک نمونہ دیا آپ کے سامنے، جیسے وہ وفاق المکاتب کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ ہونا چاہیے۔ میں صرف ایک علاقے کی آپ کو بات بتلاؤں اور اپنی بات ختم کروں گا، صرف ایک علاقہ، زیادہ دور جانے کی آپ کو ضرورت نہیں، رسول پورا بیگم پیٹ کے قریب سلم بستی، انتہائی سلم بستی، یہ عاجز کچھ رفاہی کام کرتا ہے، قربانی کے موقع پر، سردیوں کے موقع پر کچھ رفاہی کام ہو جاتا ہے، تو وہاں سروے کے واسطے گیا، پتھر پھوڑنے والے، کام کرنے والے، غریب طبقہ، اس مکتب میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ان لوگوں نے وہاں مجھے بٹھائے، مکتب کا نظام بتلایا۔ سب سے پہلے 4 سال پہلے مکتب قائم ہوا تو وہاں کی مسجد میں حضرت والا حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم کو بلایا گیا، 15 لوگ جمع ہوئے، صرف 15 لوگ، چونکہ دینی مزاج نہیں تھا، دینی شعور نہیں تھا، 15 لوگ جمع ہوئے، حضرت والا تشریف لائے، مکمل 1.25 گھنٹہ پوری بشاشت سے بات کی، بیان کیا، پھر اس کے بعد مکتب قائم ہوا، مکتب چلنا شروع ہوا، 1 سال میں جلسہ ہوتا ہے اس کا، سال کے اختتام پہ جلسہ ہوا، تو وہ بڑوں کے اخلاص کے بدولت تھا یا اللہ تعالیٰ نے توجہ ڈالی، رحمت کی نگاہی، جو بھی ہوا آپ اس کو محمول کر لیں، شعبان میں، یہ شوال میں 15 لوگوں کا جلسہ ہوا، شعبان میں جب مکتب کا جلسہ ہوا تو نیچے پورے مرد حضرات، اوپر پوری خواتین سے مسجد بھری ہوئی تھی، اور صرف 4 سال کے وقفے میں آج 450 بچے اس مکتب میں پڑھتے ہیں۔ اور پرسوں میں گیا دسمبر کے موقع پر کچھ بلینکٹس وغیرہ لے کے تقسیم کرنے، تو وہاں ان لوگوں نے زبردستی مجھے بٹھایا، بچوں کا ایگزام دلایا، 10 کلاس میں پڑھ رہا ہے بچہ، 3 بچیاں، 2 بچے 10 کلاس میں پڑھ رہے ہیں، میں نے ان کا مکمل قرآن کا ناظرے کا امتحان لیا۔ یہ عاجز مسجد میں بیٹھ کے آپ سے عرض کرتا ہے کہ میں یہ فرق نہیں کر سکا کہ یہ مکتب میں پڑھنے والا بچہ ہے یا کسی مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہے، ایسی تجوید کے ساتھ اس نے قرآن پڑھ کے مجھے سنایا۔ میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے، آپ اپنے بچوں کو تھوڑا سا دین پر توجہ دیجئے، قرآن ان کے پختہ پڑھائیے۔ ہمیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ،
اس لیے یہ مکاتب کے نظام کو قائم کیجئے. مکاتب انشاءاللہ قائم ہوں گے تو آپ کے بچوں کے عقائد محفوظ رہیں گے, وہ زندیق ہونے سے, وہ ملحد ہونے سے محفوظ رہیں گے. ان کو بچپن ہی سے بتلا دیا جائے گا یہ عقیدہ ہے, اس کی وجہ سے آپ مسلمان ہو, اس کی وجہ سے آپ کی پہچان ہے, یہ ضرورت ہے, یہ وقت کی نزاکت ہے. اللہ کے واسطے میری اس بات کو سمجھیے, اللہ کے واسطے میری بات کو سمجھیے. شاید یہ عاجز آج رہے کل نہ رہے, لیکن پیغام دے کر ضرور جانا چاہتا ہوں تاکہ ایک نظام بھی اگر یہ مکتب پہ قائم ہو جائے تو آپ کے بچوں کے عقائد محفوظ رہیں گے, ہماری سوسائٹی محفوظ رہے گی. اس لیے یہ نظام کو قائم کیجئے. خدا کے واسطے ان علماء کی قدر کیجئے, ان ائمہ کی قدر کیجئے, حفاظ کرام کی قدر کیجئے. یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کی, ان کے عقائد کی حفاظت کا ذریعہ ہیں. آپ یقین مانیے ہماری جو قربانیاں ہیں, آپ ہماری ان قربانیوں کا تصور نہیں کر سکتے. ہم اس لائن میں آتے ہیں تو ہمیں شروع ہی سے یہ بتلا دیا جاتا ہے. میں آپ کو آج دل کی بات کہہ رہا ہوں, مدرسوں میں ہمیں بتلا دیا جاتا ہے کہ آپ کا مقصد دنیا نہیں ہے, آپ کا مقصد آخرت ہے, آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہے, آپ کا مقصد اللہ کے نبی کی رضا ہے. ہم علماء, ہم حفاظ, ہم خدام, میں آپ کو بتلاؤں شاید ہم میں سے اکثروں کا مہینے کے آخر ایسا چلتا ہے کہ ہمیں قرض لینا پڑتا ہے. میں آپ کو بتلا رہا ہوں حقیقت سے, صرف تنقید مت کیجیے میرے بھائیوں. ہماری قربانیوں کو آپ برداشت نہیں سن سکتے. ہمارا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ ہے, اللہ ہمارے حالات سے واقف ہے. ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ ہمیں کچھ دے کر اپنا احسان جتلا رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات جو حضرت نے کانپور کے ایک جلسے میں کہی تھی, اور یوں فرمایا کہ میں آپ لوگوں سے صاف کہتا ہوں, عوام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اگر آپ ہمیں کچھ دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان جتلایا ہے تو یہ غلط فہمی میں مت رہیے, آپ ہمیں مت دیجیے. یہ حضرت تھانوی نے فرمایا آپ ہمیں مت دیجیے, ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں. ہم بھی کام نہیں کریں گے, ہم میں سے کوئی چاول کی دکان کر لے گا, ہم میں سے کوئی آدمی تیل کی دکان کر لے گا, ہم میں سے کوئی اور دکان کھولے گا, اور ہم اپنے بچوں کا پیٹ محنت کر کے پال لیں گے. لیکن اگلے 50 سال میں آپ اپنے بچوں کو ملحد اور بے دین ہوتا ہوا دیکھیں گے. اس لیے میں بھی یہ بات آپ لوگوں سے صاف کہتا ہوں کہ ہم مولوی لوگ اگر دنیا کمانے پر آ جائیں تو پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. میں فخر سے کہہ سکتا ہوں اگر یہ مولوی لوگ, علماء لوگ, ائمہ لوگ اگر دنیا کمانے پر ہم آ جائیں تو ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. لیکن ہمیں شروع ہی سے یہ بتلایا جا رہا ہے, ہمارے بڑوں نے, ہمارے اساتذہ نے ہمیں ابتدا سے یہ تعلیم دی ہے, آپ کا مقصد دنیا نہیں ہے, آپ کا مقصد آخرت ہے, آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے, آپ کا مقصد ملت کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرنا ہے. اور ہم اسی پر کاربند ہیں. لوگوں کی طرف سے ہمیں مل جاتا ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے موٹا جھوٹا جیسا ہے کھا لیتے ہیں. مہینے کے اخیر میں ہم لوگ قرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں, مقروض ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ مدارس والے یا مسجد والے تنقیدیں برابر جاری رہتی ہیں, ہم وہ سب سہتے ہیں, لیکن صرف آپ کے بچوں کے, ملت کے عقائد کی حفاظت میں ہم لگے رہتے ہیں. اس کے واسطے تو قدر کیجئے, ہمارے جذبات کو آپ سمجھیے, ہم کیا چاہتے ہیں آپ سے. کتنے علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا, کتنے ائمہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلاتے. ہم تو ایک ہی جگہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور وہ ہے اللہ کا در. اس در سے ہٹ کے ہم کہیں ہاتھ نہیں پھیلاتے. ہماری رات کی آہیں اللہ کے سامنے ضائع نہیں ہوں گی, ہمیں یقین ہے, ہمارا ایمان ہے, ہماری آہیں ضائع نہیں ہوں گی. ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا جا رہا ہے, اور اللہ کی سنت اور ضابطہ یہ ہے جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا آزماتے ہیں. آپ لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ ہے کہ صاحب ان لوگوں کے پاس ہے کیا, صاحب کیا کماتے صاحب ان لوگ, آپ کے بچوں کو دینی اسکول میں ڈالیے تو یہ کہا جاتا ہے صاحب کیا کریں گا, صاحب انہیں آگے چل کے کیا کمائیں گا, کیا جورو بچوں کو پالیں گا, کیا کریں گا. اور پھر آپ ہی کو یہ اعتراض ہوتا ہے, مولویوں کو کیا بولنا صاحب, ہمیشہ کاروں سے نیچے نہیں اترتے. آپ کا اعتراض بھی آپ کا, معاملہ بھی آپ کا. بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ کہتے ہیں تو کیا کمائیں گا, کیا کھائیں گا,
اور علماء کے بارے میں کہتے ہیں صاحب ان لوگوں کو کیا پوچھنا صاحب، 5 انگلیاں گھی میں ہیں، یہ آپ ہی کا قول ہے۔ ارے بھائی جب 5 انگلیاں گھی میں تو ڈالیے نا آپ بھی اپنے بچوں کو، کیوں آپ دیندار نہیں بناتے؟ اعتراض بھی آپ کا ہے، دانت بھی آپ کے ہیں، ہونٹ بھی آپ کے ہیں، سب آپ کے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں مذاکرہ ہے، میں نے پہلے ہی کہا میں کوئی بیان نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف مذاکرہ کہہ رہا ہوں، میرے باتیں جذبات میں نے آج آپ کے سامنے رکھے ہیں، بس یہ گزارش کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تھوڑا وقت آج زیادہ ہو گیا، لیکن دل کی تڑپ اور فکر تھی، وہ احساس تھا، میں اس مسجد کا خادم ہوں، اس مسجد کی ذمہ داری ہے، اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے اس مسجد کے سارے ذمہ داروں کو جو اس عاجز کے ناز نخرے برداشت کر لیتے ہیں، میں احسان مند ہوں ان سب کا، اور وارث رسول ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض کو ادا کرتے ہوئے یہ باتیں عرض کرتا ہوں۔ تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا، بہت معافی چاہتا ہوں، لیکن اس عزم کے ساتھ میں آج اٹھ رہا ہوں کہ ہم میں کا ہر ایک ساتھی آج جو میری باتیں سنا ہے اس کو تھوڑا سنجیدگی سے سوچے گا۔ آپ اپنے علاقے میں جہاں کہ آپ 5 وقتہ مصلی ہے وہاں تک میری یہ بات پہنچائیں، ہمارے بڑوں کی بات پہنچائیں، اپنے پیٹ کاٹ کے اپنی ضرورتوں کو مار کے ہمیں یہ مکاتب کے نظام کو قائم کرنا ہے، اس کے واسطے منظم کام کیجئے۔ یہ آج اس سے جو ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ کے واسطے تیار ہے۔ اس مسجد میں مکاتب قائم ہو، آپ کی مساجد میں مکاتب قائم ہو، انشاءاللہ اس کے واسطے ایک سلسلہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک منظم کام ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ سلسلے کامیاب ہو جائیں اور ہمارے ہر گھر کے ہر بچہ مکتب میں آنے والا اپنے عقائد کو محفوظ کرنے والا بن جائے۔ اللہ کرے جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے اور اس پر پلاننگ کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مالک اپنے کرم سے ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کی ضروریات کی تکمیل فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جو خیر کی دعائیں نبی نے مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شرور سے نبی نے اور آپ کے نیک بندوں نے پناہ مانگی ہے اللہ ان شرور سے ہماری اور ساری امت اسلام کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر معافی چاہتا